بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. حضرات علماء کرام اور حاضرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ مدرسہ بہت کم مدت ہوئے قائم ہوا ہے. باتیں تو نہیں کہیں گی بچیاں، اپنی شوق سے بیٹھنا چاہتی ہیں، چھٹی چاہتی ہیں بیچاری. مجھے باتیں نہیں کرو گے، جن کو باتیں کرنی ہو یہاں سے باہر جا کے کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے. تو بہت کم مدت میں اللہ کی شکر ہے کہ ایک بچے کا حفظ مکمل ہوا ہے، اس کی دعا میں بھی ہم لوگ شریک ہوں گے. یہ گویا مجلس جو ہے قرآن مجید کا جشن ہے. نام پیام انسانیت رکھا گیا ہے یقیناً، اور 100% صحیح بھی ہے. کسی قرآنی جشن کے لیے پیام انسانیت عنوان صحیح بھی ہے. ابھی حضرت مولانا اس موضوع پر بہت ہی مفید اور بہت ہی ظاہر ہے کہ اپنے علم اور اپنے اس خاص ایمانی قوت اور اپنے اس خاص کیفیت کے جو ایک بڑے ادارے میں درس کے دوران اللہ تعالیٰ خاص نور بصیرت عطا فرماتے ہیں، اس سے بیان فرما رہے تھے. میں نے اپنا سبق سنانے کے لیے قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ رحمان، اس کی ابتدائی آیتیں 2 لفظوں کا انتخاب کیا. اللہ کی وہ نعمتیں جو آسمان سے زمین پر بارش کے قطروں سے زیادہ برستی ہیں اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سب سے عظیم المرتبہ، سب سے محتم بالشان، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت علم قرآن. یہ قرآن مجید کی دولت جو یہاں بانٹی جا رہی ہے مدرسے میں، یہ سب سے بڑی نعمت. اس کے دلیل میں نے قرآن مجید کی صورت کے 2 لفظ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. یہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورہ رحمان، جس کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں. یہ کیا ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کے ثبوت کے طور پر، اللہ کا نام ہے ایک صفاتی نام رحمان، جس کے معنی انتہائی مشفق و مہربان، ہر ایک پر مہربان، ہر آن مہربان، دنیا میں بھی مہربان، آخرت میں بھی مہربان، ایمان والوں پر بھی مہربان، غیر ایمان والوں پر بھی مہربان، گالی دینے والوں پر بھی مہربان، شرک کرنے والوں پر بھی مہربان، خدائی کا دعویٰ کرنے والے حضرت ابھی فرما رہے تھے ان سب پر مہربانی. وہ ایسے مہربان ہے رحمان. اس صفت کے ثبوت کے طور پر اپنی صدر نعمتوں کی ایک فہرست بنائی ہے اللہ نے اپنے کلام میں. لسٹ بنائی جاتی ہے، فہرست وہ بنائی ہے اللہ نے صدر نعمتوں کی. عام نعمتیں تو گن ہی نہیں سکتا آدمی، ان میں سے بھی اہم نعمتیں ان کی ایک فہرست ہے سورہ رحمان. نعمتیں گنواتے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے جاتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو حضرات عربی نہیں جانتے ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہوگا کہ کیوں ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں یہ امام صاحب نماز میں. ایک دفعہ کہہ دیا تو کافی ہونا چاہیے. یہ کیا ہے اصل میں؟ نعمتیں گنواتے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ یہ ہے گنوئی تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ. اس نعمت کی ناشکری کرو گے، اس نعمت کی ناشکری. جیسے کوئی شفیق ماں اپنے بچوں کو مامتا میں سمجھایا کرتی ہے بیٹا تم ہماری تمہاری بات نہیں مانو گے، ہم نے تمہاری ہر مراد پوری کی، تمہارے نئے کپڑے بنائے، تمہیں نئی سائیکل خرید کے لا کے دی، تمہیں چاکلیٹ منگائی، تمہیں میلے میں بھیجا، تمہیں یہ کیا سمجھاتی ہے ماں اپنے بچوں کو. بتاؤ تمہاری کیا نہیں کیا ہم نے. ایسے اللہ تعالیٰ مامتا میں 70 ماہوں سے زیادہ، 70 ماہ تو کہا جاتا ہے محاورے کے طور پر، مگر 70 ارب ماہوں کو مامتا جو دی ہے اللہ کے رحمت کا ایک قطرہ، ایک سمندر کا ایک قطرہ ہے جو بانٹ دیا ہے. ہر ماں اپنے بچے سے محبت کر، وہ اپنی مامتا کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں. ہم ایسے مشفق و مہربان، تم پر یہ احسان کیا، یہ